بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل والدعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی ضرور قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1، روزے دار کی دعا جس وقت وہ افطار کرتا ہے۔ نمبر 2، امام عادل یعنی اس مسلمان صاحب اقتدار کی دعا جو شریعت کے مطابق چلتا ہو اور سب کے ساتھ انصاف کرتا ہو۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا کو اللہ تعالی جل جلالہ بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں ضرور بضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہو۔ یہ اس طرح کی اور بھی احادیث کے اندر مختلف لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے 3 کا ذکر اس حدیث شریف کے اندر ہے۔ ایک، روزے دار جب افطار کے وقت میں دعا کرے۔ دوسرا، امام عادل، اور تیسرا، مظلوم شخص۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی دعا جب تک بدلہ نہ لے لے، حج کے سفر پر جانے والی کی دعا جب تک گھر واپس نہ آ جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک لوٹ کر گھر نہ پہنچ جائے، مریض کی دعا جب تک اچھا نہ ہو جائے، اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے، یہ جلدی دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک، روزے دار کی دعا جو افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، اس کا آج کل ہم لوگوں کو روزانہ واسطہ پڑ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک موجود ہے اور الحمدللہ سب روزے بھی رکھتے ہیں، اور افطار کا وقت بھی سب موجود ہوتے ہیں افطار کے وقت میں۔ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسری طرف متوجہ ہوں۔ دوسری طرف آج کل جو یہ عجیب مسائل چل پڑے ہیں، گھروں میں اس وقت کے اندر ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اذان کا وقت پتہ چل جائے گا، اذان کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر لیا جائے، اپنی گھڑیوں کو صحیح کر لیا جائے، اس میں الارم کو مقرر کر دے، کیونکہ کیلنڈر موجود ہیں، وقت پتہ ہے کہ بھئی کس وقت جو ہے وہ اذان ہوگی،
اسی اعتبار سے اپنے موبائل میں اپنی گھڑیوں میں الارم کو سیٹ کر دیں اور گھڑیوں کو جو ہے فکس کر لیں، اور بقیہ وقت جو ہے وہ دعا کے اندر گزاریں، ان چیزوں سے جن سے توجہ بڑھتی ہو، اللہ کی رحمت دور ہوتی ہو اور آدمی بجائے فائدے کے نقصان میں جاتا ہو، ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے جو ٹی وی کے یا دیگر لوازمات ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے پر مظلوم کی دعا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، ظالم بننے سے بھی، مظلوم بننے سے بھی، دونوں چیزوں سے بچے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ظالم بننے سے ہی بچائیے، مظلوم بننے سے ہی بچائیے۔ ظالم بننے سے تو اس لیے کہ ظلم ہو جائے گا، اور مظلوم بننے سے کہ اس کے اندر مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، پریشانی برداشت کرنی پڑے گی، اور ہر آدمی کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکے، تو اللہ سے اس کی بھی عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے یہاں مظلوم کی دعا قبول بہت ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ والد کی دعا، والدین کی دعا یہ بہت قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ والدین کی ناراضگی سے بچیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے عبادات کا، تو اسی طریقے پر ایسے مواقع کے اوپر، ایسی حالت کے اندر ماں باپ کو ناراض کیا، ان کی نافرمانی کی، تو اس کی سزا بھی ویسی ملتی ہے، اس کے اوپر گناہ بھی ویسے ہی سخت ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسے موقع پر بد دعا دے دی تو قبول بھی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت کے اندر والدین کی دعائیں لے لی جائیں کہ وہ فوراً قبول بھی ہوں گی، رمضان المبارک کی برکت سے اور زیادہ جلدی قبول ہوں گی، تو ان کی جتنی خدمت کی جا سکتی ہے، جتنی ان کی دعائیں لی جا سکتی ہیں، جتنا ان کو راضی کیا جا سکتا ہے، ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے تمام چیزیں تو بتا دی ہیں جو قبولیت کے وہ ہیں، مواقع ہیں، اور یہ قبولیت والے لوگ ہیں، لیکن جو ہمیں روز مرہ جن سے تعلق پڑ رہا ہے میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے والد کی ہے اسی طریقے سے مریض کی بھی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، اس لیے دونوں کام کرنے چاہیے، اپنے عزیز و قارب کے اندر، دوست احباب کے اندر جو مریض ہوں ان کی عیادت کو جائیں، عیادت کا ثواب مل جائے گا، اس کی مزاج پرسی کریں، اس کی ہمت بڑھائیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد صحت عافیت نصیب فرما دیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ اس سے دعا بھی کروائیں کہ مریض کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اپنے حق کے اندر اس سے دعا کروائے کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ قبولیت کا موقع یہ بھی ہے کہ اس مریض سے جو ہے وہ اپنے لیے دعا کروا لی جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی کی دعا مسلمان کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی دعائیں ہیں جو قبولیت والی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے دعا مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ جب اس کے پیٹھ پیچھے مانگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ بھی نہیں، ایک تو اس کے منہ پہ مانگی، تو منہ پہ مانگی، اس کے لیے دعا کی، تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہو، کوئی اس سے کام نکلوانا چاہ رہا ہو، اس لیے اس کو دعائیں دے دیں۔
لیکن جب پیٹھ پیچھے دعا مانگ رہا ہے تو پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کے اندر اخلاص ہی ہوگا، جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا، اسی کے لیے دعا مانگے گا۔ اور علماء نے یہ بات عجیب لکھی ہے کہ پیٹھ پیچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں دور گیا ہو، کسی اور علاقے میں ہو، کسی اور جگہ پر ہو، بلکہ اگر سامنے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، سامنے بھی موجود ہے اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا مانگ لی، تو یہ بھی پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کے حکم میں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسے مواقع ہیں کہ ان کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کر سکتا ہے اور خوب دعائیں مانگ سکتا ہے، اور ان لوگوں سے کروا سکتا ہے اور ان مواقع کے اوپر کروا سکتا ہے۔ جو بھی موقع میسر آ جائے اس کے اندر ان سے دعا کروا لی جائے۔ روزے دار جب افطار کا وقت ہو جائے، امام عادل اور مظلوم کی دعا، والد کی دعا، مسافر کی دعا، اور اسی طریقے پر حج پر جانے والی کی دعا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی دعا، مریض کی دعا، اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، یہ سارے مواقع جو ہیں دعا کی قبولیت کے ہیں۔ ان میں سے جس کو جو میسر آ جائے تو وہ ضائع نہ کرے، بلکہ فوری طور پر دعا کو اس سے منگوا لے یا خود مانگے، تاکہ یہ مواقع ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیا کرتے ہیں، تو ان مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو آج کل یہ موقع میسر ہے روزے افطار کے وقت میں، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے۔ دوسرا، والدین، یہ ہر گھر میں اپنے والدین موجود ہیں، ان سے جو ہے ان کی خدمت کی جائے، ان کو راضی کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں، ان کی دعا جو ہے بہت قبولیت والی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، اور مریض سے جو ہے وہ اپنے لیے دعا کروائے۔ یہ مواقع جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہوتے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ اس کو موقع مل سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں اور دین پر چلنا آسان فرما دیں، دین کی سمجھ نصیب فرما دیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کل جو ہے وہ 27ویں شب ہے، تو انشاءاللہ اسی اعتبار سے جیسے پچھلے سالوں کے اندر جو ہے وہ بیان اور دعا وغیرہ ہوتی تھی، ہوگی اسی وقت کے اندر، رات میں نہیں، لیکن انشاءاللہ اسی اعتبار سے ہوگی۔ تو آپ حضرات خود بھی شرکت فرمائیں اور اپنے احباب کو بھی اس طرح متوجہ فرمائیں، تاکہ کم از کم جن راتوں کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں ان کو تو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، جو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو۔ خواتین بھی آنا چاہیں تو خواتین بھی آ سکتی ہیں، اور اپنا ان کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ عافیت و خیر ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان مبارک کے جو یہ چند دن چند راتیں رہ گئی ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جتنے مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں ان تمام مواقع کے اوپر قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بھی موقع میسر آ جائے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس موقع کے اوپر ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، ہمیں اس موقع کے اوپر دعا کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔
اے اللہ اس موقع کے اوپر ہمیں دعا کی یاد دہانی فرما کر یا دعا کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور دعا کو ہماری قبول بھی فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان بری خاتمہ نصیب فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔